دیکھیں میرا پرسپیکٹیو تھوڑا سا، چونکہ میرا ایک اسلامک بیک گراؤنڈ بھی ہے تو شاید کچھ ایسی چیزیں میں بتاؤں آپ کو بڑی یونیک لگیں انشاءاللہ. آئی بلیو کہ انسان کا روب دوسروں پر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. یعنی اگر آپ پروفٹس کو دیکھیں نا تو وہ کیرزمیٹک تھے ان ایوری سینس، یعنی بولنے میں تو تھے ہی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایلوکوینس دی ہے اسپیچ کی. اور ہر نبی کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام آلدو ان کی زبان میں لکنت تھی لیکن وہ دعا کی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس سے اللہ نے ان کی گرہ کھول دی، سینہ بھی کھول دیا، ٹھیک ہے نا، ان کو براڈ ویژن بھی دے دیا. ربی اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دیں، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان صبح شام کے اذکار کرتا ہے اللہ اسے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ اذکار ہیں بھی ایسے کہ وہ پروٹیکشن کے ہی ہیں. یعنی اس میں ایسی دعائیں بھی ہیں کہ اللہ دوسروں کو میری زبان سے پروٹیکٹ کر، مجھے ان کی زبان سے پروٹیکٹ کر، ٹھیک ہے. یہ بھی دعا ہے، ایک ون آف دا دعاز فرام مینی دعاز. اسی طرح میرا ایک اور پرسپیکٹیو ہے کہ بہت خوبصورت حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وین اللہ لو سم ون، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نام لیتا ہے انسان کا کہ او جبرائیل آئی لو سو اینڈ سو، سو یو لو ہم اور ہر. جبرائیل نیچے آتے ہیں 7th ہیون پہ اور ان فرشتوں کہتے ہیں کہ سنو اللہ لو سو اینڈ سو، سو یو آل لو ہم اور ہر. پھر 6th ہیون، 5th ہیون، سو آن اینڈ سو فورتھ. 1st ہیون تک اس انسان کا ذکر ہوتا ہے، صحیح حدیث. اس کے بعد پوری دنیا کی مخلوقات یعنی چرند پرند، اب یہ کیسے وہ محبت کرتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک ایک مخلوق اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہے، اور یہ بہت بڑا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھیں میرا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ اگر اللہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دیں گے. اور یہ نعمت الحمدللہ ہم نے کچھ دیکھی، اس کی کچھ جھلک دیکھی الحمدللہ. جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ عزت کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح عزت کرتے ہیں، اور وہ خالص ایک عزت ہے، خالص محبت ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں صحابہ ان کی کیسے عزت کرتے تھے، یعنی ہاؤ لائل دے ور. اور جتنے لائل فالوورز نبیوں کو ملے ہیں کسی کو نہیں مل سکتے، کسی پولیٹیشین، نو ون. تو یہ بھی ایک رزق ہے، یہ سوشل ویلتھ ہے، دس از آلسو رزق. اور یہ رزق جو ہے یہ دیکھیے یہ انبیاء نے مانگا ہے. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیوٹیفل دعا، ٹیچرز کے لیے بہت مست ہے. ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، مائی لارڈ گرانٹ می حکم اتھارٹی. یعنی لوگ جو ہے جب میں ان سے بات کروں تو وہ میری عزت کریں. اب یہ اتھارٹی مانگی جا رہی ہے، لیڈرشپ مانگی جا رہی ہے، اور یہ کہ لوگ میری بات سنیں. اب ٹیچنگ میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کریں. جس کی عزت کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اس کی بات بھی سنتے ہیں، لیکن عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اوکے رائٹ، وی نو دس. اور اللہ جس کے دل میں پھر محبت ڈال دے آپ کے لیے تو پھر آپ کے وارے نہرے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ کی ہر بات سنیں گے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ مجھے اتھارٹی دے، اور اس میں حکمت بھی کہہ سکتے، مجھے حکمت دے. اینڈ جوائن می ود دا رائٹیس والحقنی بالصالحین، صالحین کی کمپنی میں مجھے رکھ. اور پھر ہے وجعل لی لسان صدق فی الآخرین اینڈ گرانٹ می اے ریپوٹیشن آف آنر امنگ لیٹر جنریشن. دیکھیں گڈ ریپوٹیشن مانگی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے گڈ ریپوٹیشن دے، لوگ میرا ذکر خیر کریں. اچھا یہ دعا کیسے قبول ہوئی ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تا قیامت ذکر خیر. سوچیں ابراہیم السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی ہے. پوری دنیا میں درود پڑھا جاتا ہے، ہر منٹ درود پڑھ رہا ہے کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے. ہر منٹ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. دس از عزت، اگر اللہ دے عزت، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وجعلنی من ورثۃ جنت نعیم اینڈ پلیس می امنگ دا انہیریٹرز آف دا گارڈن آف پیراڈائز. اور پھر آگے دا دعا گوز آن، بٹ ریلیونٹ ہمارے لیے پہلی دو کہ اتھارٹی مانگی گئی. اتھارٹی آلسو مینز حکمہ، اور اس کے بعد رائٹیس کی کمپنی، بیکاز ود دا رائٹیس یو گرو. آپ پرہیزگار اچھے لوگ، رائٹیس میں اچھے لوگ، نیک سیرت لوگ، the noble people who really want to do this out of heart، یعنی کریکٹر بلڈنگ وہ دل سے کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے دل میں تڑپ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تڑپ تھی کہ میری قوم کہاں جا رہی ہے، یعنی اتنا ڈاؤن فال کیسے آ گیا کہ یہ بچیوں کو زندہ دفنانے لگے. اور وہ غار حرا جا کے اس پہ رویا کرتے تھے، اور غار حرا میں جا کے بہت زیادہ پونڈر کیا کرتے تھے کیوں ایسا ہے. تو یہ ہے اصل میں فائدہ رائٹیس کے ساتھ رہنے کا، ٹھیک ہے. بیکاز یو آلسو بیکم سم ون جو گڈ کا بلیور بن جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے تربیہ کرنی نا کسی کی تو یو بیٹر بی اے بلیور کہ تربیہ ضروری ہے. اگر آپ خود بلیور نہیں ہے نا کہ تربیہ ضروری نہیں ہے اور بس ایسے ہی چلتا ہے کام، تو پھر کسی کی تربیہ آپ نہیں کر سکتے. obvious سی بات ہے، ہر چیز میں بلیف نمبر 1 ہوتا ہے.
अगर एक बंदे का खुद का बिलीफ नहीं है, देखिए ना, अगर कोई ये सोचता है कि अच्छा करके क्या मिलता है, देखिए अच्छा करके हमने क्या कर लिया, आज लोग ये जुमला कहते हैं कि नहीं नहीं देखिए अच्छों के साथ तो बुरा ही होता है। अब आई अंडरस्टैंड हम ये क्यों कहते हैं, मे बी हमारा कोई बेटर एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ऐसे जुमले लाशऊर अनकॉन्शियस को हिट करते हैं जाके, ऐसे जुमले लाशऊर में चले जाते हैं, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं जाकर, और फिर एक बंदे का वर्ल्ड व्यू पूरा ये बन जाता है कि अच्छाई का फ़ायदा कोई नहीं, अच्छा बन के क्या करना है, ठीक है ना। और आज बहुत से लोग ये सोचते हैं अनकॉन्शियसली, तो वी नीड नॉट गो दैट पाथ, यानी पीपल डोंट बिलीव कि सच बोलने का फ़ायदा है, पीपल डोंट बिलीव कि नेक बनने का कोई फ़ायदा है, पीपल डोंट बिलीव कि ऑनेस्टी दिखाने का कोई फ़ायदा है। लोग तो कहते हैं करप्ट बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल है, लोग कहते हैं कि जो स्ट्रीट स्मार्ट होता है, स्ट्रीट स्मार्ट से उनकी मुराद होती है यानी जो जुगाड़ू है, टू यूज़ दिस वर्ड, ठीक है ना, यानी जिसको शॉर्टकट्स आते हैं और जो ज़रा क्लेवर होता है, दूसरों को ही और शी हैज़ अ वे टू गेट आउट फ्रॉम एवरीथिंग, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं।